ایک خاص بات آپ کو سمجھا دوں، بڑی خاص بات۔ آپ میں سے اہل علم کو معلوم ہو، بہت سو کو معلوم نہیں ہوگا، بہت سو احادیث نبوی میں آتا ہے اور کتب سیر میں، احادیث میں اور تفسیر کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں، امام ابن جریر طبری کو دیکھیں، امام ابن ابی حاتم کو دیکھیں، امام عبد الرزاق کو دیکھیں، امام ابن کثیر کو دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، فخر الدین رازی کو دیکھیں، امام بغوی کو دیکھیں، امام قرطبی کو دیکھیں، امام خازن کو دیکھیں، آلوسی کو دیکھیں، جس تفسیر کی کتاب کو چاہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ حقیقت ہے اور کتب حدیث میں ہے۔ وہ کیا کہ جو لوگ معراج کے واقعے سے پہلے تازہ ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، واقعہ معراج حضور کی زبان اقدس سے سن کر کئی لوگ ان میں سے مرتد ہو گئے، کئی مسلمان مرتد ہو گئے۔ بہت خاص دلیل آئی دے رہا ہے اور اس کو بطور استدلال کبھی عام طور پہ پیش عام طور پر نہیں کیا گیا۔ بہت قلیل اہل علم کی توجہ اس امر کی طرف گئی ہے۔ کئی لوگ جو کچے مسلمان تھے، تازہ ایمان لائے ہوئے تھے، مسلمان تھے، مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ یہ بات ماننے کے قابل ہی نہیں، یہ کہہ کر معاذ اللہ کہ یہ بات ماننے کے قابل نہیں، تو مرتد ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اور حبیب یہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا شب معراج، یہ لوگوں کے ایمان کے لیے آزمائش بن گیا کہ کون آنکھیں بند کر کے معجزہ معراج پر ایمان لاتا ہے اور کون اپنی عقل کو دخ دے کر متزلزل ہو جاتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ یہ آزمائش بن گیا، لوگوں کے ایمان کی آزمائش بن گیا۔ دیکھیے دو واقعے بڑی عجیب آزمائش بنے۔ کتنے؟ دو واقعے بڑی عجیب آزمائش بنے۔ ایک میں رب نے سب کو بچا لیا، ایک آزمائش میں قسمت والے بچ گئے، محروم پھنس گئے۔ ایک آزمائش اس وقت تھی جب ہجرت مدینہ کے 18 مہینے بعد مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز آقا کے قلب اطہر میں خواہش آئی کہ قبلہ بدل لو اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ مکہ کو قبلہ بنا لوں۔ خواہش آئی اور اس خواہش میں چہرہ انور آپ نے بار بار اوپر اٹھایا حالت نماز میں، اور جواب آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ حبیب آپ کے رخ انور کا، چہرہ انور کا بار بار اوپر اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں حالت نماز میں۔ صورت یہ تھی کہ بیت المقدس مثلا اس طرف تھا تو مکہ اس طرف تھا، دو اپوزٹ تھے، اپوزٹ۔ نماز پڑھ رہے تھے اس طرف منہ کر کے، حضور علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں اور صحابہ کرام کے منہ اس طرف ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے۔ کعبہ مکہ اس طرف ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، حالت نماز میں امر آ گیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ حبیب ہم نے آپ کا مکھڑا بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے، اگر تو اس پر نہیں اس قبلے پہ راضی ہے تو حبیب ہماری اپنی غرض ہی کیا ہے قبلوں سے؟ ہم سمتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم مشرق و مغرب کی جہتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم قبلوں کے تعینات کے محتاج نہیں ہیں۔ میری عبادت، میری معبودیت، میری الوہیت اور میری خدائی نہ اس سمت کی محتاج ہے نہ اس سمت کی محتاج ہے۔ محبوب یہ بھی تیری خاطر تھا، یہ بھی تیری خاطر ہے، جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دو۔ تو فرمایا
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جس طرف آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں۔ تو حالت نماز میں امر الہی پا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں، اب صحابہ کو تو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ نماز تھی، خاموشی سے رخ بدل لیا۔ اب تھوڑے منظر کو سمجھیں کہ امام کا منہ ادھر، پیچھے مقتدی کھڑے، اور رخ بدل لیا، دائیں بائیں نہیں، الٹی سمت، تو پھر کے چہرہ پاک پھیر کے مکہ کی طرف کر لیا۔ اب سمت کیا بن گئی؟ مقتدیوں کا منہ ادھر اور امام کا منہ، آقا کا منہ ادھر۔ سو کیا صورت تھی پھر؟ آمنے سامنے تو نماز نہیں ہونی تھی، تو صفوں کو چیر کے تاجدار کائنات ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ادھر کھڑے ہو گئے تو حضور کا چہرہ اقدس ادھر ہے اور مقتدی صحابہ کا چہرہ ادھر ہے۔ تو یہ ایک لمحہ آیا، بس ایک لمحہ، جب مصطفیٰ کا رخ ادھر تھا اور صحابہ کا رخ ادھر تھا، چونکہ اس وقت تک شرعاً ان کا قبلہ ادھر تھا۔ ابھی تک تو حضور علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں تھا کہ رخ کیوں پھیرا ہے، تو چہرہ مقتدیوں کا ادھر، مصطفیٰ کا ادھر۔ وہ جو لمحہ تھا وہ لمحہ آزمائش۔ اللہ پاک نے فرمایا وہی لفظ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہی کلمہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہاں بھی وہی کلمہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ، ایک ہی اسلوب قرآن۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، میرے حبیب جس قبلے کی طرف آپ تھے ہم نے وہ بنایا ہی اسی غرض سے تھا اور مقرر ہی اسی لیے کیا تھا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ایک ایسی گھڑی آئے کہ اس گھڑی میں قبلہ، معروف قبلہ صحابہ کا ادھر ہو اور مصطفیٰ تیرا چہرہ ادھر ہو، متضاد سمتیں آ جائیں اور اس گھڑی میں صحابہ کو رکھ کر اب آزمائیں کہ کون قبلے کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ۔ وہ ایک لمحہ آزمائش تھا، وہ ایک لمحہ امتحان تھا کہ جب ایک طرف رخ مصطفیٰ تھا، ایک طرف قبلہ خدا تھا، اور صحابہ کو ابھی اللہ کا امر تو پہنچا نہیں کہ کرنا کیا ہے، حضور نے چہرہ انور کیوں بدلا ہے، وہی آئی ہے، حکمت ہے، انہیں تو کچھ معلوم نہیں، انہیں آقا حکم دیں تو کچھ پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک لمحہ امتحان تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ سمجھ کو چھوڑ دو، عشق جو کہتا ہے لِنَعْلَمَ، اور اللہ نے کہا کہ ہم آزمانا چاہتے تھے کہ تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے، عقل ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد خرد ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، ادراک ہے، قیاس ہے، تخیل ہے، تعقل ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، حکم ہے، انتظار ہے، کیا بنیاد ہے تمہارے ایمان کی؟ فرمایا ساری بنیادیں مٹا دو، ایک بنیاد رکھ لو، جدھر یار جدھر رخ مصطفیٰ ہے وہی کعبہ خدا۔ اس فرمایا اللہ پاک نے کہ صحابہ نے پھر کیا کیا، ساری سوچیں چھوڑ دی اور بغیر سنے سمجھے حکم کا انتظار کیے، قبلہ چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کے پیچھے لگ گئے۔ بعد میں پوچھتے رہیں گے حضور کیا وجہ تھی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے ان کا ایمان ضائع ہونے سے بچا دیا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو، گویا اگر قبلے کو تھامے رکھتے تو ایمان ضائع ہو جاتا، قبلے کو چھوڑ کر ایمان بچا۔ آج لوگ ایمان کے لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہیں، آج لوگ ایمان کے لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جو ضابطہ دیا ہے
فرمایا ایمان کے لیے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کے کعبے، کعبے تو بدلتے رہتے ہیں، جدھر مصطفیٰ کا رخ ہے وہی کعبہ، ایمان کے بچاؤ کے لیے مصطفیٰ کی طرف